بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مولانا ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر بتایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا حضرت اقدس کی مجلس میں احکر یعنی مولانا حکیم اختر صاحب اور کچھ احباب علم نیچے بیٹھے تھے اور کچھ احباب حضرت کے ساتھ اوپر بیٹھے تھے. جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے. ہم لوگ طالب علم ہیں. اوپر بیٹھنا بلند رتبہ ہونے کی علامت نہیں ہے. پھر ایک حکایت علامہ خاقانی شاعر کی بیان فرمائی کہ شاہی دربار میں ان کو نیچے جگہ ملی اور ان سے کم قابل لوگ اوپر بیٹھے تھے تو انہوں نے کھڑے ہو کر ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں یہ ان کی رفعت شان کی دلیل نہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوں تو یہ میری کوئی ذلت نہیں. اور اس کی مثال قرآن مجید میں دیکھ لیجئے. لوگ قرآن مجید میں دیکھ لو کہ سورہ تبت یدا ابی لہب اوپر ہے اور قل اللہ احد اس کے نیچے ہے. پس معلوم ہوا کہ یہ سبب فخر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے اور ہمارے لیے یہاں بیٹھنا سبب ذلت نہیں. خاقانی کے شعر سے سب لوگ متحیر ہو گئے. ارشاد فرمایا حفظ قرآن کی ایک آسان صورت یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ایک آیت ہر روز یاد کر لے تو سال میں ایک پارہ تو ضروری ہی انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گا اور 30 سال میں پورے حافظ ہو گئے. اور اگر اس سے قبل انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن حافظ اٹھایا جائے گا. اسی طرح اگر محلے کے 30 آدمی ایک ایک پارہ تقسیم کر کے یاد کر لے تو سال میں 30 پارے سب کو الگ الگ یاد ہو جائیں گے. پھر کسی سامع کی ضرورت تراویح میں نہ ہوگی. اسی طرح ہر آدمی ایک پارہ قرآن پاک بھی سنا سکتا ہے اور 30 دن میں 30 آدمی پورا قرآن سنا سکتے ہیں. پھر کسی حافظ کو اجرت پر بلانے کے گناہ سے سب محفوظ ہو جائیں گے. تراویح حفاظ کرام کو بدون اجرت سنانا چاہیے خواہ طے کرے یا نہ کرے. کسی حالت میں کچھ ہرگز نہ لے کیونکہ طے نہ کرنے میں بھی المعروف کالمشروط کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس عرف کے سبب وہ قائم مقام طے ہی کے ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ اجرت لیے بغیر کا حافظ نہ ملے تو پھر عالم ترا کیفا سے پڑھ لیں یا کسی کو طویل صورت یاد ہو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیا کرے. ارشاد فرمایا جو لوگ علم دین نہیں سیکھتے وہ اوہام پرستی یعنی وہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے جمعرات کو سیاہ کتا مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بجائے مسجد سے بھگانے کے اس کو جھک کر ادب سے سلام کیا. کسی نے کہا ارے بھائی یہ کیا؟ جواب دیا کہ جمعرات کے دن سیاہ کتوں کی شکل میں جنات نکلتے ہیں تو شاید یہ بھی جن ہو اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوں کا بادشاہ ہو اور میرے سلام کرنے سے شاید یہ خوش ہو کر مجھے کوئی خزانہ عطا کر دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہم پرستی اس وجہ سے کہ اہل علم سے دوری کے سبب ہے. کوئی علماء کا صحبت یافتہ ایسی حماقت نہیں کر سکتا. ارشاد فرمایا اگر اولاد نافرمان ہو یا بیوی نافرمان ہو یا شوہر ظالم ہو یا کسی ملازم کا افسر ظالم ہو یا کوئی محلے کا دشمن ستا رہا ہو تو یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے. 40 دن بعد نماز عشاء 200 مرتبہ پڑھے. اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھے. پھر
40 دن کے بعد صرف 21 مرتبہ ہر روز پڑھ لیا کریں۔ وظیفہ یہ ہے، قلب القلوب والابصار یا خالق اللیل والنہار یا عزیز یا لطیف یا غفار۔ کرایہ دار شرارت کر رہا ہو تو بھی یہی پڑھے، اور جملہ مہمات اور پریشانیاں اور مشکلات کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 111 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دعا کر لیا کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کی بہت تعریف لکھی ہے۔ اسی طرح اپنا حق طلب کرتے وقت صاحب معاملہ کے سامنے جب جائے تو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کر جائے، اور سامنے بھی آہستہ آہستہ پڑھتا رہے۔ کرایہ لینے جائے یا جس سے جو کام ہو اس کے سامنے اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اس کے کھانے اور بیت الخلا جانے پر بھی تنخواہ ملتی ہے۔ اسی طرح جو نماز روزے کے فرائض صحیح طور پر انجام دیتا ہے اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، پیشاب پاخانہ کرنا سب ثواب اور اجر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈیوٹی پر ہے۔ ارشاد فرمایا حافظ تو 10 آدمیوں کو بخشوائے گا اور شہید 70 آدمیوں کو بخشوائے گا۔ ارشاد فرمایا ناگوار امور پر صبر کرنے سے اور ثواب کی امید رکھنے سے قلب پر پریشانی نہیں رہتی۔ ناگوار امور پر صبر کرنے سے اور ثواب کی امید رکھنے سے قلب پر پریشانی نہیں رہتی۔ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے اور اس کو فیس بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کی حکمت پر نظر ہے، اور اگر دوسرا آدمی کوئی سوئی چبو کر فیس مانگے تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ ارشاد فرمایا جیسا ٹکٹ ہوتا ہے اسی طرح کا اس کا ویٹنگ روم ہوتا ہے، پس عالم برزخ ہر شخص کا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ ارشاد فرمایا ایک شخص صرف لنگوٹی باندھے فرسٹ کلاس میں گھسے تو لوگ اس کو دھکے دیں گے، اور جب وہ زبردستی طاقت سے بیٹھ جائے گا تو ٹی ٹی کو بلائیں گے، اور ٹی ٹی کے آتے ہی ٹکٹ کا سوال کیا اور اس نے لنگوٹی سے ٹکٹ فرسٹ کلاس کا نکال کر دکھا دیا تو اب سب مجبور ہو گئے، مگر سردی گرمی کھانے کی تکلیف ذلت اور رسوائی سے یہ منزل وطن تک تو پہنچے گا۔ اسی طرح جس کے پاس ایمان کا ٹکٹ ہوگا اور اعمال صالحہ کا سامان نہ ہوگا تو جنت تک تو پہنچے گا مگر ذلت اور پریشانی سے اور سزا کی تکلیف برداشت کر کے داخل ہوگا۔ ارشاد فرمایا بعض نادان لوگ 3rd کلاس کے ڈبے میں باوجود فرسٹ کلاس کے ٹکٹ لینے کے بھی بیٹھے رہتے ہیں، اور دل میں یہ دلیل قائم کی کہ 3rd کلاس کے ڈبے پر 3 نمبر اور فرسٹ کلاس کے ڈبے پر صرف 1 نمبر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سنت کی قدر نہیں کرتے ہیں، بدعات کے اضافے کو زیادہ دین سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ اہل علم سے رجوع کرتے۔ یہ مثال ہے دعائے جہری پر، یہ مثال میں دعائے جہری پر دیا کرتا ہوں کہ سنت طریقہ دعائے سری کا ہے اور جہری کا صرف جواز ہے، وہ بھی بعض شرائط سے، لیکن آج کل عوام کے خوف سے اماموں نے بھی اصل سنت کو ترک کر رکھا ہے اور دعا جہری کا التزام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔